اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ اور جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا، اور کیوں اس نے حضرت حاجر علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ اور جانتے ہو کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، اور کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز تھی اور وہ تھا یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب کچھ اچھا ہی پاؤں گے۔ پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ سوچو اس وقت کیا راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ وہاں یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ پتہ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ نظر آنے لگے یا تمہیں اس کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا اور آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بے شک
بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گڑا کر مانگو کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت تھی تو پہلے سے بھی زیادہ نعمت عطا کی، حالانکہ جو کچھ پہلے تھا تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی صبر اور شکر گزاری کرتے رہے۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گا۔ دیکھو اللہ امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا، دعاؤں کا، انتظار کا، برداشت کا۔ یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی ہم برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ سوچو جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ کے اتنے قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اس کے قریب کر دیا۔ تم دیکھو گی تمہاری دعاؤں میں خلوص آ گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر چھائی دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے آنے کا۔ اور پتہ ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعا پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوں گی، اور جو نہیں ہوں گی اس میں بھی بہتری ہوں گی، یا تو اس کے بدلے اس سے بھی بہتر چیز ملیں گی، یا پھر اللہ تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم کر دے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اور مانگنے کا طریقہ تو یہ ہو کہ اے میرے اللہ مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے، اور جو میں مانگ رہی ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو اپنے فضل سے اسے بہتر کر کے مجھے عطا کر دے۔ بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ تو سب کی خواہشوں کو قبول کر لے۔